سامنے جی مہربانی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ مسجد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دین نبی دا وانگ یتیماں روے تے کرلاوے کتھوں آوے عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے آؤ مسلمانوں جدو سرکار مدینہ سرو اکر وسینہ ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ کرنے والوں عزیزان من نبی کریم دے یاران دی شان سننے واسطے آئے جے آل بیت دی چوکی داری کرنے واسطے آئے جے عظمت صحابہ آل بیت دا تذکرہ سننے آئے جے خاندان رسول دا تذکرہ سننے واسطے آئے جے اور عزیزان من کون کہتا ہے جے حسین کو نہیں جانتے کوئی کہتا ہے یہ صحابہ کو نہیں جانتے میں برملا اپنی جماعت دی ایک بہت نامور کانفرنس فضائل صحابہ کانفرنس دی اندر پروفیسر لاما ساجد میر صاحب سینیٹر صاحب دی جناب اعلیٰ قیادت لاما بابر فروغ رحیمی صاحب بابر سلفی صاحب اور میرے بھائی چٹھا صاحب اور میرے بھائی عمر فروغ صاحب عمر یزدانی صاحب دیگر دوست احباب بیٹھے نہیں میں برملا پیغام دمانگا ہوں یہ بیگم کوٹ کا جلسہ اس بات کا نبی اعلان کرتا ہے کون کہتا ہے کہ یہ حسین کو نہیں مانتے کوئی کہتا ہے یہ نبی کے یاروں کو نہیں مانتے کوئی کہتا ہے یہ فلان کو نہیں مانتے میں کسی کو منانے نہیں آیا ہوں صرف پیغام دینے آیا ہوں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ کرنے والوں عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں میرے نبی کریم دے یارہ دا تذکرہ سننے واسطے آئے جے آل بیت دا تذکرہ سننے واسطے آئے جے اور انہوں دا کردار دیکھئے نا انہوں دا انصاف دیکھئے نا حضرت فاروق اعظم امیر المومنین میرے نبی دے پیارے یار نے ناجی دنیا چ حضور دے پیاری مراد اور میں تے جملہ پیش کرانگا جنہیں مسلمان آئے جے عرض کرتا پیا میں آواں کچھ ہور گل ہے تسی آو کچھ ہور گل ہے نبی دے یار سارے آئے نہیں پر میرا نبی کریم دی شان دے کیا کہنی مصطفیٰ بیٹھے نے اپنے غلاماں چ آن والا آیا جی میں ایتھے اسی بیٹھے ہوئے ہوں عرض کرتا کوئی دشمن جلسے چے آ جائے بندے سے آندے ہون ہو لوکی سارے افراد تفریح پھیل جائے گی دو چار باڈی گارڈ دے قریب چلے جان گے بھئی یہ بندہ کی لین واسطے جلسے چاہ گیا یہ تے بندہ ساڑا مخالف ہے تینوں مینوں پتہ لگ جاوے نا جی فورن سکورٹی الرٹ ہو جائے گی پولیس الرٹ ہو جائے گی جلسے دی انتظامیہ الرٹ ہو جائے گی عزیزان من اس طرح مصطفیٰ دا دربار لگائے وَدُوحَا دے چرے والا واللیل دیاں ظلپاں والا مازاق دے قادر والا عالم نشہ دے سینے والا حلیمہ دا راج دلارا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسنی والحسین مولانا مولا سکلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں چانک میرے نبی دے یارہ دا دیان پچھے نو مڑ گیا سونیاں ہوں آ گیا سونیاں آ گیا سونیاں ہوں آ گیا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بھی کھڑے ہو جاندے نے فرمایا گھبران دی لوڑ نہیں
اگر اج آیا ہے تے خیر نال نہیں جائے گا۔ کملی والے نے فوراً آواز دیتی میرے یارو ذرا بیٹھ جاؤ، عمر آیا نہیں اج منگوایا گیا ہے۔ عمر آیا نہیں منگوایا گیا وے، اج آیا نہیں۔ میں جملہ انج کہنا ہی میں تاڑے والا ہاتھ کران گا، تسی میرے وال اشارہ کرنا ہی، میں تنفس کمان گا، تسی میرے وال ہاتھ کر کے جواب دینا ہی۔ جدو میں اشارہ کران کیسا منظر اج میں شعر پڑھا، کمال نہیں، تسی سنو کمال نہیں، اسٹیج سنے کمال نہیں، بیگم کوٹ سنے کمال نہیں، لاہور سنے کمال نہیں، شیخو پورا سنے کمال نہیں۔ لوگوں وہ کیسا منظر ہوئے گا، آن والا آیا ہوئے گا، منگوان والے نے تعارف کرایا ہوئے گا۔ مصطفیٰ نے منگیا سی نا، جڑے بڑے فاروق اعظم حضرت امیر المومنین مصطفیٰ دی بارگاہ چاہے نہیں تے سرکار نے کیا وے گا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اقرا سارے مجمع دا ہاتھ سٹیج وال آوے، سانو ہی مبارک دو، اسی تانو مبارک دے رہے آؤں۔ تمہیں یارو یہ آپ کا ہاتھ اس طرف آوے، میری طرف اوپر نہیں ہے در نوں، میرے جنوں شاد دا اشارہ ادھر کرنا میں ویکھنا ہے ایکٹیو کنے جے، سارے میرے بچے ادھر کھڑے نے، چند مکھن پترو اے ساؤنڈ نو چھڈ دے پتر دھیان نال، تو انج میرا نفس دھیان کرے میں ڈبے ڈگ بن گئے۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا۔ حملی والے محبوب نے فرمایا گھبرانا نہیں، یہ تے اللہ کو منگے آئی والا سو پیوتی کا ربو کا پتر داؤ۔ بے نیاز نے کیا سی مینو سونیا تو ساکھ دیا اسا موڑنا نہیں، تو ساکھ دیا اسا موڑنا نہیں، اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں۔ جنہ مجمع حضور دی چوکیداری واسطے میرے چند کھڑے نے اور تاڑی آواز نبی محبت نال نبی سرور نال بولو، مل کے پڑھنا پیار نال۔ کملی والے نے دعا کی تھی مولا ایک ہی عمر دے دے، بے نیاز نے کیا تو ساکھ دیا اسا موڑنا نہیں، اسا دل محبوب دا توڑنا نہیں۔ کملی والے آؤ منگ جو منگنا میں، میرے نبی نے کہا اللہ ایک عمر دے دے، سرکار نے منگیا آ گئے۔ ہن میرے نبی نماز پڑھن لگے، امیر المومنین عرض کر دیں یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ، تھاڑے قدمہ تو ماں باپ قربان ہو گئی، سونے آؤں کی کرن لگے جی؟ فرمایا نماز پڑھن لگے آؤں۔ میرے نبی دے یار نے کیا آئی سونے چلو کعبے چلیے، آج بھی عمر دے ایمان لے آندہ کیا پیدا یہ چھپ کے نماز پڑھنی ہے؟ ایدہ مطلب ہے جتنے بیٹھے جے حضرت فاروق اعظم نو جڑا من داوے او دا کردار کی ہونا چاہیے دائے، او دی طاقت دین واسطے، او دی شہرت دین واسطے، او دا پیسہ دین واسطے، او دی عزت دین واسطے، او دا برادری دین واسطے، او دا گھر دین واسطے، او دا فارم ہاؤس دین واسطے۔ حضرت عمر کو وہ مانتا ہے جس کا سب کچھ دین کو اپنا مانتا ہے۔ وہ دی دولت نو چلے پانا ہے جدی دولت دے ہوندے دین یتیم ہوئے، او دی شہرت نو چلے پانا جدی شہرت دے ہوندے دین نو فائدہ نہ ہوئے، او دے تعلقات دا کی فائدہ ہے جدے ہوندے دین نقصان ہوئے، او دے تعلقات دا کیا فائدہ ہے جدے تعلق دے ہوندے اسلام کمزور ہوئے، او دی بلڈنگ دا کیا فائدہ ہے، مارکیٹ کا کیا فائدہ ہے، اس کی پگڑی اور دنیا میں عزت کا کیا فائدہ ہے جس سے اسلام کو فائدہ نہ ہو۔
یہ ہے عمر کی عزت کہندے سونے عمر دی ہوندی نماز چھپ کے پڑھیے تے پھر مینوں کلمہ چھڑ دینا چاہیے آج کتنے بیٹھے ہیں ایتھے میں تانوں وچ بندے وہا دینا ہے کئی لاکھ پتی ہون گے کئی کروڑ پتی ہون گے کئی کرسیاں تے بیٹھے نے سٹیج تے میرے مگر کئی ارب پتی ہون گے ہاں کئی جناب لاکھ پتی ہون گے کروڑ پتی اینے بیٹھے جے تسی بیگم کوٹ ساڑی جماعت چ کئی کروڑ پتی ہون گے تے دین دا انہاں نوں ٹکے دا نہیں فائدہ دین جناب والا اج بھی ہونج کل ہونج پرسوں انہاں نوں جا کے کہیے نا دین تے لاکھ لا دو او مولوی جی ساڈے ہور بڑے کم نے دین تے نہیں خرچ کرنا ہونا میں سلوٹ مارنا یہ بیگم کوٹ کی جماعت کو یہ می جائے نہری جائے دن ہو رات ہو مشرف کا مشکل ترین دور ہو مگر اس مشرف دور میں بھی یہ سٹیج نہ جھکنے والا تھا نہ بکنے والا تھا یہ اس سٹیج کو اللہ نے عزت دی ہے اس علامہ فاروق اصغر صاحب یہ وہ سٹیج ہے فاروقی صاحب جی اور بابر فاروق رحیمی صاحب سے پوچھے یہ اس دور میں بھی کھڑا تھا اور میں جملہ کہوں گا ذرا مسلمانوں ہر دور دے اندر فروقی بن جاؤ نا جتھے دین نو دباؤن دی کوشش کیتی جائے اوتھے ڈٹ جانا اے فاروق اعظم دا شیوائے میرے نبی کریم نو ماننے والو میں دوبارہ پڑھاں گا ٹھنڈ پہ جائے گی تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو جو یہاں فروقی بننا چاہتا ہے ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے پڑھیں گے نماز کعبے میں ایک منٹ آپ سے سوال کر کے جواب لوں گا کون بندہ چاہتا ہے کہ اس ادا پہ میرا عمل ہو جائے کہ مصطفیٰ کو کھڑے ہو کر جب حضور کے غلام نے کہا ہوگا حضور اٹھیں میرے ساتھ چلیں آج کعبے میں نماز پڑھیں گے لفظ کعبہ ہر زبان پہ آئے جو اپنی زبان سے کعبے کا لفظ لے گا ہاتھ کھڑے کرے ہو جائے ذرا ماشاءاللہ لبی اپنی ایمانداری نہ تاڑی آواز آنی چاہیے ہاں جی جڑی ایمانداری نہ واپڈا بل کلندہ ہی ہے نا بولو بہت ایمانداری نال واپڈا بل کلندے میرے میٹر دے 39 یونٹ تے بل 6000 روپیہ ایک میٹر تے 39 یونٹ تے بل 6000 یہ تے مولوی دی گل کرن دے نا اپنے دی اے کنے بیٹھے جے ذرا ٹھنڈ پوے ہے نا مجمع ایمانداری نال تاڑی آواز آئے حضور دی چوکیداری نال بولنا ہے پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سارے ان کا کفر کا جو نواب آیا اڑا دوں گا میں سارے ان کا کفر کا جو نواب آیا مل کے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے جنہوں خوشی عمر دے آنے دی ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے تمہیں یار مبارک ہو عمر ابن زندہ باد زندہ 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 اللہ میرے بھائی عمر میں برکت فرمائے اللہ جان زندہ باد دا نبی زندہ باد میں بڑا خوش ہوں مسلمانوں کون کہتا ہے نہیں مانتے آؤ میں تمہیں بتاؤں اسی نبی دے یارن منن والے اسی آل بیت منن والے خاندان رسول منن والے کون کہتا ہے کہ آل بیت نہیں مانتے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر اور جناب مولا حسین کھیل دے پہنے میرے آقا حسین کھیل دے پہنے امام حسین کھیل دے پہنے کھیل دیاں مہبان پاک جو آواز نکلی ہے آخر آلے
تہار آؤ آخر نبی دا نواسا وے حسین کون ہے اپنے نانے دے گندیاں تے لوریاں لین والا حسین ہے اپنے نانے دیاں انگلیاں پکڑ کے مدینہ ویکھن والا حسین ہے اپنے نانے نہ پیار کرن والا حسین ہے اپنے نانے دی گود وچ سوار ہو کے لوریاں لین والا حسین ہے اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسین ہے اپنے نانے دے نال محبت کرن والا حسین ہے عزیزان من کھیل دے پینے کہندے نے او بیٹا میں تیری عظمت تو قربان جاواں عزیزان من کہندے جی میرا باپ وقت دا حکمران ہے انہوں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کہندے نے حضرت حسین کھڑے نے کہندے نے تیرا بابا جتنا مرضی بڑا حکمران ہوئے مگر تیرا بابا میرے نانا جان دا غلام ہے عزیزان من بچہ واپس آ رہا ہوئے چل دیا اپنے ابو جان کو آئے نے آن کے کہندے نے ابو جی او میرے لال او میرے جگر دے ٹکڑے او میرا چاند او میرا مکھن او میری ملائی او ماں شکرے جائے میرے سونیا چناؤ آ گل نہ لگ جاؤ کہن لگے بابا اج پری بازار وچ میرے یاراں دی محفل وچ علی دے بچڑے زہرا دے لال نبی دے نواسے نے کہ آئے عمر میرے نانے دا غلام ہے میں ایتھے ایک نقطہ بیان کراں گا میں صلاح معاشرہ بیان کرنا میں جدو بچہ باہروں آن کے کوئی گل دسے فوراً تیرا بی پی ہائی نہیں ہونا چاہیے فوراً او دے تے لڑائی دا ایکشن نہیں ہونا چاہیے پہلے گل دا پتہ کر لیا کر پہلے او دا سر تے پیر دا پتہ کر لیا کر اے کنے نوجوان کھڑے نے بیٹھے نے اے مونڈ پارٹی ہے جدی مرضی فیس بک تے کمنٹس کر دیندے نے جدی مرضی ایڈی تے کمنٹس کر دیندے نے جدی مرضی پکچر تے کمنٹس کر دیندے نے پختنیاں ماں نو پیندیاں نے پختنیاں باپ نو پیندیاں نے پختنیاں ویراں نو پیندیاں نے او میرے بچوں جتنے فیس بک ماڈل ٹویٹر ماڈل مسنجر ماڈل بیگو ماڈل لائکی ماڈل یوٹیوب ماڈل بیٹھے ہو کھڑے ہو میں سب کو پیغام دوں گا اتنے مسلمان آئے ہو کملی والے مغول کے چوکیدار آئے ہو جب تمہارے کان میں ایک بات آئے تو اپنے دوسرے کان سے تصدیق کر لیا کرو اپنے مسلمان بھائی سے تصدیق کر لیا کرو حضرت عمر نو کہن لگے بابا میری بڑی انسلٹ ہوئی ہے کہ میرا بابا وقت کا حکمران ہے اور حسین نے کیا وے عمر میرے نانے دا غلام ہے جڈا مرضی حکمران ہو جائے بھائی لاکھ مربع میل دا حکمران ہے میں صدقے جاواں امیر المومنین کہندے نے وہ میرے بچیا قریب آؤ کاغذ لے تے قلم لے آؤ میں سب نو کہاں گا آ جڑی بار پولیس کھڑی ہے اینو وقت تساں مولویاں نے پایا وے نہیں تے پولیس دا کام تھانیاں چ پولیس دا کام کچہریاں چ پولیس دا کام رستیاں تے آؤ پولیس دا کام راواں تے آؤ کہ کوئی ڈاکا نہ مارے کوئی ڈکیتی نہ کرے پر مولویاں ادھی پولیس سانبھی ہوئی ہے او دی وجہ کی ہے مولوی ایک دوجے دے کول نہیں جاندے کنا دے کچے نہیں وہ آندے نے فلانے مولوی نے تیرے بارے گل کہی ہے وہ آندا اچھا میں ادا لاج جلسے چ کراں گا تجھے تا گل پہنچ دی ہے گل ڈیڑھ کے ٹھوکے پہنچ دی ہے مولوی قرآن دا اصول ہے علماء کرام قرآن آندا جدو تاڑے تک خبر پہنچے وہ دی تصدیق کر لیا کرو جدو تاڑے سامنے کوئی خبر لے کے آئے وہ دی تصدیق کر لیا کرو میں تمام مسالک کے علماء کو دعوت دوں گا یہ پولیس کو آزاد کر دو اپنے اپنے جلسے امن کی دعوت والے بنا دو اسلام کی دعوت والے بنا دو مصطفیٰ کی دعوت والے بنا دو اللہ جان دا پولیس والے دیاں وردیاں ویکھ بیچاریاں دے پسینے دے نال نمک دا کلر اوپر آیا ہویا ہے سویر دے سڑک تے کھڑے نہیں وقت پیا ہویا ہے ہائے جی کوئی پوچھے نہ پولیس والیاں نو کی ہو رہا ہے جی مولوی دین سنا رہے نہیں تے ویکھن والا کی آکھے گا ہن دین بھی بندوقاں دے سائے چ سناونا میں انہاں نو کادی پارے دی لوڑ ہے دین انہاں سنایا ہے اٹ دا سراہنا بن کے عمر ستا ہویا ہے عمر بن عبدالعزیز ستے ہوئے نے اٹ دا سراہنا لے کے میرے فاروق اعظم ستے ہوئے نے آن والا ویکھ کے پوچھدا ہے اے امیر المومنین اج کنے بیٹھے جے ارادہ کر لو امن کی دعوت دیا کرو مل جل کے رہا کرو حق کی دعوت دیا کرو قرآن کی دعوت دیا کرو مت کسی کے فرقے کو للکارو اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں جہاں جاتا ہوں اتحاد کی دعوت دیتا ہوں محمد عربی دی چھتری تھلے آ جاؤ قرآن وال آ جاؤ مصطفیٰ دے فرمان وال آ جاؤ بخاری وال آ جاؤ مسلم وال آ جاؤ ابن ماجہ وال آ جاؤ ترمذی شریف وال آ جاؤ
مشکات شریف والا آ جاؤ لوگوں نمیاں دیتے کتنے بیٹھے جے حدیث پاک والا آ جاؤ قرآن والا آ جاؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا میرے جتنے میرے چن بیٹھے جے مسلمان بھائی بیٹھے جے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ لوگوں قرآن دی طرف آ جاؤ قرآن منزل من اللہ حدیث رسول دی طرف آ جاؤ حدیث رسول منزل من اللہ یہ ہے فاروق اعظم لڑے نہیں غصہ نہیں کیتا بی پی ہائی نہیں ہویا اللہ جاندا میں ویکھدا پاکستان چ بندے چنگے بھلے بیٹھے ہوندے نے لوکی کان چ گالی انج کردے نے بندیاں دے بی پی 200 تو ہائی ہو جاندے نے کئیاں نوں فالج ہو جاندے کئیاں نوں ٹیک ہو جاندا ہے میں سب نوں اپیل کراں گا اپنے مسلمان بچیاں نوں کہ جدوں گل سنو تے پہلے تحقیق کر لیا کر حضرت عمر نے سنیا میں کہندے نے بیٹا تینوں ویکھن وچ تے لگا ہے کہ میرا بابا حکمران ہے پر تینوں پتہ نہیں نام اونے کدا لیا ہے جڑا سارے نبیاں دا وی سردار ہے رسولاں دا بھی سردار اپنے بچیاں نوں سمجھایا کرو کہن لگے جی بابا حکم ہے فرمایا قلم لے آ کاغذ لے آؤ جدو قلم آئی کاغذ آیا چمڑا آیا میرے بیٹا جلدی جاؤ کتے علی دا لال گھر نہ چلے جائے سہرا دا لال گھر نہ چلے جائے نبی دا نواسا گھر نہ چلا جائے جا کے لکھا کے لے کے آؤ سانو لکھ کے دے عمر میرے نانے دا غلام ہے کتنا مسلمان بیٹھا ہے اگر آل محمد سے حضرت فاروق اعظم کو نفرت ہوتی تو اپنے بیٹے کا ساتھ دیتے اور کہتے یہ کیا بات کہہ دی انہوں نے اور یہ سنیے حسین کو اگر جاننا ہے میں تمہیں یہ بات بتانے لگا ہوں گھر میں سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں گھر والے گھر میں ماں بھی سب سے زیادہ بچوں کے قریب رہتی ہے واقف ہوتی ہے اگر میں یہاں دعوت دوں صحابہ کی شان پہ اگر نبی کے یاروں کی روزی عزت نہیں کرو گے پھر میں بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حضور نے کندھوں پہ حسین کو ٹھایا کس نے دیکھا پاکستان کے ملا نے دیکھا ہندوستان کے ملا نے دیکھا ایران کے ملا نے دیکھا شیخو پورے کے ملا نے دیکھا بتا جب حسین نبی کے کندھوں پہ تھا کس نے دیکھا صدیق نے دیکھا فاروق نے دیکھا عثمان دیکھا علی نے دیکھا نبی کے یاروں نے دیکھا نبی کی محبت حسین کے ساتھ تمہیں سننی پڑے گی پوچھنا صحابہ سے پڑے گا کیونکہ دیکھا نبی کے یاروں نے تھا نبی کے یاروں نے دیکھا ہے اب میں بیگم کوٹ میں خطاب کر رہا ہوں میں نے چودھری مانت کو دیکھا ہے وہ نمبردار میرا یار تھا میں نے حافظ عبداللہ شیخو پوری صاحب کو دیکھا ہے جو بات میں کہوں گا میرے سامنے بیٹھے لوگ یقین کریں گے کہ یہ عبدالباسط شیخو پوری صاحب کا یار ہے یہ حافظ عبداللہ صاحب کا یار ہے یہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی جماعت کا ہے میں نے جیو نیوز پہ اپنی امیر کا نام لیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں بتاؤ جنہوں نے دیکھا ہے اگر ان کی زبان سے تمہیں ان کی شان اچھی لگتی ہے جنہوں نے شان بتائی وہ کیوں نہیں اچھے لگتے شان تو سارے سنتے ہیں عزت تو سارے کرتے ہیں یہ سنیں جب نبی کے یاروں کی عمر تھی کسی کی 50 سال کسی کی 40 سال کہے دی 70 سال کہے دی 60 سال حضرت حسن حسین دی عمر اس ٹائم 6 سال سی 7 سال سی میں پوچھنا چاہتا ہوں جو 6 سال کے بچے کی ہر ادا یاد رکھ کے حدیث لکھوا دے ان کو تم خائن کہتے ہو یہ توبہ اتنا اندھیر نہیں ہو سکتا انہوں نے تو حسین کا سجدے میں مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہونا بھی لکھوا دیا جتنے مسلمان بیٹھے میں جملہ کہاں گا کنہ دی شان پوچھدا دساؤں رسول نانا بابا علی اجے وے پوچھدا حسین کیے یہ عمر نے بتایا حسین کیا ہے
زندہ باد۔ اللہ میں شاہ صاحب کی عمر میں برکت فرمائی۔ میں سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں، جتنے بیٹھے ذرا سرور آ جائے۔ میرے یار بیٹھے، ان کے والد کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے، سید وسیم شاہ صاحب کے والد، اور میں جتنے دوست احباب کھڑے سب کے لیے سرور کرتا ہوں۔ ہر طرف حضور کے نوکر کھڑے ہیں، مل کے پڑھنا ہے رسول نانا لفظ علی وہ بولے جس کو علی سے پیار ہے، اور لکھ لے جس کی زبان نہ ہلے۔ میرے نبی نے کہا جس کے سامنے علی کا ذکر آئے، اس کے چہرے میں تبدیلی نہ آئے، مسکراہٹ نہ آئے، اور اس کی انداز نہ بدلے، تو سمجھ لینا یہ بغض علی میں بیٹھا ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہو، علی کا نام سنتے ہی اس میں تبدیلی آ جائے۔ کتنا مجمع ہے، اب علی کا نام سب کی زبان پہ اونچا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے نشائیوں کو دیکھا ہے، علی پاک کا نام اتنا اونچا لیتے ہیں کہ شدرا سرا سنتا ہے، تو آپ ادھر بیگم چوٹ میں بیٹھ کے وضو کر کے نبی کے یار کا تذکرہ نہیں کر سکتے؟ مل کے کہنا ہے، ٹھنڈ پہ جائے گی، سرور آئے گا، رسول نانا بابا۔ حضرت علی کا نام جس کو آتا ہاتھ کھڑے کریں ذرا معاش میں، کامیابیاں مل کے پڑھ لیں گے اور سرور آ جائے گا حضور کی محبت میں۔ اللہ سے دعا ہے، اب میں دعا کراتا ہوں، سبھی ساتھی اپنی دعا میں شامل ہیں۔ بابر فروخ رحیمی صاحب کے لیے اور انتظامیہ کے لیے، خصوصی پولیس کے لیے، یہ جوان باہر کھڑے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام، یا جبار یا قہار، یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اے میرے مولا کریم، اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، حضرت شاہ صاحب سمیت میاں اشفاق صاحب اس بڑی زندگی گزر گئی محنت کرتے اس کانفرنس میں، اللہ ان چٹھا صاحب اور یوب صاحب اور مسجد کے اور اس چوک کے انتظامیہ، اللہ سب کے جو عزیز دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے لاجپال مالک، میرے بہت پیارے دوست تھے حاجی مانو صاحب، اللہ ان کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا۔ اللہ علماء کرام جو بیگم کوٹ کے دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے میرے مولا پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اپنے محبوب سے سچی محبت عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک، یہ جتنی دیر میں نے گفتگو کی ہے، ہاں جی اللہ ان سب کا یہی میرا نظریہ تھا کہ لوگ آپس میں مل جائیں، اللہ ہماری محبتیں قبول فرما۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ کورس پاکستان اور اس اسٹیج پہ جتنے علماء کرام بھائی عمر یزدانی صاحب سمیت، اللہ سب کی نیک خواہشات پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی۔ یاد